تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتربت الساعة أن ترفع الأشرار وتودع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثنات ليس فيهم أحد ينكرها قيل وما المثنات قال ما اكتتبت سوى كتاب الله عز وجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ وحدہ لا شریک جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الرزاق ہے، اور فقط ہمارا ہی نہیں، وہ اللہ ساری مخلوقات کا خالق ہے۔ اللہ خالق ہے اور اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے وہ سب کا سب مخلوق ہے، اور وہی خالق عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب رحمان نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور جناب بابا جی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے آدم کی بائیں طرف کی ٹیڑھی پسلی سے حوا کو پیدا کیا علیہ السلام، اور پھر بابا جی آدم اور اماں حوا علیہ السلام کے ملاپ سے اللہ نے آگے اولاد آدم کو پیدا کیا۔ شیطان اور ابلیس عزازیل جس کا نام یہ روز اول سے ہی ڈے ون سے ہی انسان کا دشمن رہا، اور آخر وقت تک انسان کا
دشمن ہی رہے گا، اور یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی تمام قوتوں اور شیطانی طاقتوں کو قیامت تک بروئے کار لاتا رہے گا۔ اور اس ابلیس نے اور شیطان نے اللہ رب الرحمن سے مہلت مانگی قیامت کے دن تک، اور اللہ رب العالمین نے اس ابلیس اور شیطان کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دی کہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے شیطان اپنا کام آزادانہ کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ایک آزمائش اور ایک فتنہ اور ایک امتحان کا معاملہ، لیکن اللہ رب الرحمن نے دوسری طرف اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، اللہ نے اولاد آدم کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے ان مبعوث کردہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کو کتابیں اور صحیفے اور قرآن پاک بھی عطا کیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملنے والا قرآن، اس کا نام تھا تورات۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا قرآن، اس کا نام انجیل۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو ملنے والا قرآن، اس کتاب کا نام زبور۔ اور اسی طرح اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو قرآن عطا کیا وہ صحائف تھے، صحیفے تھے، اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء اور رسل علیہم السلام کو۔ تو اللہ رب الرحمن نے انسان کی ہدایت کے لیے بھی پورا کام کیا تاکہ اولاد آدم اپنے آپ کو شیطان کے قدموں سے بچا سکے، شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ کل قیامت کے دن کسی کا یہ عذر نہ ہو کہ ابلیس ہمیں گمراہ کرنے والا موجود تھا، مگر ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے نہ کوئی شخصیت موجود تھی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی ڈیٹا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ہدایت کا بھی پورا بندوبست فرمایا۔ اب یہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہی آئے گی، اور جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوگا وہی ہدایت ہوگا، اور اس کے علاوہ لوگوں کا کیل و کال اور لوگوں کی اپنے منہ کی باتیں اور لوگوں کی خود ساختہ لکھی ہوئی کتابیں یا ان کی گفتگو، وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت فقط وہی جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، پیغمبروں پر وحی کی، یا پیغمبروں کو اللہ نے قرآن عطا کیا اور انہیں صحیفے اور صحائف عطا کیے۔ اب جو بھی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں وہ بیان کر دیا۔ اور لوگ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر المسنات کے پیچھے چل پڑیں گے۔ المسنات سا کے ساتھ لوگ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خود ساختہ گھڑنتو اور خود لکھی ہوئی چیزوں اور کتاب اللہ کے علاوہ جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی،
اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی اور اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی کو اور ہدایت کو اختیار کیا، فرمایا نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ یہ مومن غمگین ہوں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ اللہ نے جناب داؤد کو زبور عطا کی، جناب موسیٰ کو اللہ نے تورات عطا کی، اور جناب حضرت مسیح کو علیہ السلام اللہ نے انجیل عطا کی، اور جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد بن مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ قرآن مجید عطا کیا، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی۔ تو اس لیے اللہ رب الرحمن نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ ہدایت اللہ کی جانب سے آئے گی۔ اب اللہ کہاں ہے؟ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ رب الرحمن کہاں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب الرحمن وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور اہل سنت اور اہل حدیث کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ اہل سنت کا اہل حدیث کا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا استوا مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اور اس کے استوا کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوال کرنا بیکار قسم کے سوالات جو اہل بدعت کرتے ہیں، تو اس متعلق سوالات کرنا یہ بدعت ہے۔ ہمارا رب کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے۔ اور مطیع البلخی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے شرح عقیدہ طحاویہ میں پوچھتے ہیں اللہ رب الرحمن کے عرش پر مستوی ہونے کے حوالے سے، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش وہ فوق سبع سماوات ہے، اللہ کا عرش وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اور شرح عقیدہ طحاویہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تعالی کہ جو اللہ کے عرش کو ساتوں آسمانوں پر نہیں مانتا اور جو اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا فقد کفر، اس نے کفر کیا، اس کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہوگا۔ تو اللہ رب الرحمن کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ ویسے اس پر صحیح بخاری میں حدیث کہ پیارے نبی علیہ السلام نے لونڈیا سے پوچھا این اللہ، یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے۔ وہ لونڈیا بھی بڑی پکی ٹھکی اہل سنت اور اہل حدیث لونڈیا تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے جو عقیدہ امام مالک بن انس کا، جو اہل سنت اہل حدیث کا، پیارے نبی نے صحیح بخاری میں اپنے صحابی کی لونڈیا سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ لونڈیا جواب دیتی ہے اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ تو ہمارا رب کہاں ہے؟ وہ آسمانوں میں ہے۔ اور اسی میں مزید حدیث یہ بھی ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ رب الرحمن آسمان دنیا پہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ وہ کیسے لے کر آتے ہیں اس کی کیفیت اللہ آپ جانتا ہے۔ میرا آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اس پر آئیں بائیں نہ کرنا۔ تو ہمارا رب آسمانوں میں ہے، اور ہدایت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جو ہدایت میری طرف سے آئے۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو آسمانوں سے آئے گی، وہ جو جناب جبریل علیہ السلام آئے، وہ جو اللہ نے تورات کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ جو اللہ نے جناب مسیح علیہ السلام کو انجیل عطا کی، وہ جو اللہ نے داؤد کو زبور عطا کی، وہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور حدیث عطا کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔
جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جناب ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب بنا رکھی ہے۔ سبز پگڑیوں والے ہیں تو ان کے ہاتھ میں فضائل سنت ہے، اور جناب ریونڈ والے ہیں تو ان کے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے۔ بندہ پوچھے اللہ کا قرآن کہاں گیا؟ وہ قرآن ہم نے صرف برکت کے لیے رکھ چھوڑا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان پر خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ خوف آنے والی کسی چیز سے ڈرنا، ڈر کو اور حزن کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ کافروں کو اپنی دنیا کی زندگی پر افسوس ہوگا، اور کافر قیامت کے دن میں گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہوں گے، جبکہ مومنوں کو نہ دنیا کی زندگی پر افسوس ہوگا، نہ قیامت کے دن مومنوں پر قیامت کے دن کی کوئی گھبراہٹ ہوگی، اس لیے کہ وہ دنیا اچھی گزار گئے اور آج اچھا رزلٹ اور اچھا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو فرمایا اللہ رب الرحمن نے جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے، اور اس ہدایت کا سلسلہ ہمارے بابا جان جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس ہدایت کا یہ سلسلہ یعنی اللہ کی طرف سے وحی کا آنا، اللہ کی طرف سے کتابوں کا نازل ہونا، صحیفوں کا دیے جانا، یہ وحی کا نازل ہونا بابا جی آدم سے شروع ہوا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان اور آپ کی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، اور امام حاکم اسے المستدرک علی الصحیحین میں لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کا نمبر ہے المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم میں 8660۔ اس حدیث کا مستدرک حاکم میں نمبر ہے، راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، اور حدیث نمبر ہے 8660۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر بڑے عظیم صحابی ہیں، یہ لوگوں کے ایک مجمع میں تھے، لوگ ان پر مجمع کیے ہوئے اکٹھ کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کے مجمع میں کیا سنا رہے ہیں؟ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک وہ وقت تھا جو مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا، وہ گزر چکا۔ آج مسجدیں ویران اور مسجدیں خالی ہیں۔ کوئی حدیث سنانے کے لیے بیٹھے، کوئی نماز کے لیے بلائے، سستی سے اور لیٹ ہو کر آنا اور جلدی جانے کی فکر کرنی، اور اگر کوئی ہمیں دعوت ولیمہ میں بلائے تو ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور اگر گھنٹوں بھی انتظار کرنا پڑے ہمارے چہرے پر سلوٹیں نہیں پڑتی کہ جناب کیا کریں گے، انتظار کریں گے کیونکہ برادری بھی تو رکھنی ہے، تو جو اللہ سے ہمارا تعلق اور رشتہ اس کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم کی روایت، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس روایت کو سلسلہ صحیحہ میں 2821 نمبر پر لے کر آئے۔ تو یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ لوگوں کے مجمع میں ہیں، لوگ ان پر جمع ہیں، اور عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں۔ وہ کیا سنا رہے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے من اقتربت الساعہ، قیامت کے قریب آ جانے کے حوالے سے، قیامت کے قریب آ جانے کے حوالے سے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ترفع الاشرار، گندے اور برے لوگوں کو اوپر لے آیا جائے گا، گندے اور برے لوگوں کو اوپر لے آیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں، بڑی بڑی پوسٹیں، بڑے بڑے عہدے اور چودراہٹیں اور سرداریاں، آج کے دور میں کوئی MNA بن گیا، کوئی MPA بن گیا، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی ناظم بن گیا، کوئی کونسلر بن گیا، آتا واتا کچھ نہیں ہے، کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے، ایک بالکل جاہل، برا، شریر، بدبخت، دہشت گرد، فتنہ پرور اور بے حیا۔ اب شریر لوگوں کے اندر ہر قسم کی برائی شامل کر لیجئے،
چاہے وہ بالکل جاہل گوار ہو، چاہے وہ بری عادات کا حامل ہو، چاہے وہ بری حرکتیں کرنے والا ہو، تو قیامت کے قریب ہونے کے حوالے سے فرمایا ترفع الاشرار، گندے اور برے اور شریر لوگوں کو اوپر کر لیا جائے گا۔ فرمایا وتوضع الاخیار، اور جو اچھے اور سمجھدار سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں گے انہیں نیچے کر دیا جائے گا، انہیں پیچھے کر دیا جائے گا۔ گندے لوگ اوپر اٹھا لیے جائیں گے اور اچھے لوگوں کو نیچے کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ، اور گفتگو بہت زیادہ ہوگی، بولنا بہت زیادہ ہوگا، کہ جس طرح دیگر الفاظ ہیں وَيَظْهَرَ الْقَوْلُ، بات کرنا، ہاں جی، گفتگو کرنا، کلام کرنا، لمبی لمبی تقریریں کرنا، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ آج ہمارے دور میں پوری طرح موجود ہے۔ گندے اور برے لوگ جو سب کے سامنے ننگے دھڑنگے اور برے لوگ، آج وہ بڑی بڑی مسندوں پر موجود ہوں گے، آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں، کیونکہ ہمیں لالچ ہے اپنی دنیا کے ساتھ، ہم نے اپنے دنیا کے کام کروانے ہیں، آخرت سے ہمیں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ، تقریریں اور بیانات وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، گفتگو بہت زیادہ ہوگی۔ آج اس کی ایک صورت ہمارے سامنے یہ میڈیا بھی ہے کہ پہلے 15 یا 10 منٹ کا یا جناب تجارتی اور کھیلوں کی خبروں کو ملا لیں تو 25 منٹ کا پی ٹی وی پر خبر نامہ، اور آج 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، خبر نامے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، پورا گھنٹہ لائیو نشریات چل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ بات بہت زیادہ ہو جائے گی، گفتگو بہت زیادہ ہو جائے گی، وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، لیکن عمل زیرو ہوگا، عمل نہیں رہے گا۔ اور آج یہ ہمارے سامنے یہ صورتحال موجود ہے، وہ چاہے پہلے ہوں یا موجودہ ہوں یا پچھلے ہوں یا اگلے ہوں، کتنے وعدے کیے گئے، کتنے خواب دکھائے گئے، ہاں جی، کتنے سبز باغ دکھائے گئے، لیکن وہ کسی نے کیا کہا کہ سوائے ٹوٹے پھوٹے چھپروں کے اور پرانی چپلوں کے کچھ نہیں۔ لمبے چوڑے وعدے اور لمبے چوڑے سبز باغ دکھانے والے سوائے ٹوٹے چھپروں کے اور ٹوٹے چپلوں کے کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتُ، لوگ جو ہیں وہ مسنات کے پیچھے پڑ جائیں گے، مسنات کو لوگ پڑھیں گے، پڑھا جائے گا، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، کوئی بھی انہیں اس سے روکنے والا اور باز رکھنے والا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا وَمَا الْمُسَنَّاتُ، پیارے نبی کو کہا گیا قیل وَمَا الْمُسَنَّاتُ، یہ المسنات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَكْتُتِبَتْ سِوَا کتاب اللہ عز وجل، مسنات وہ ہے جو کتاب اللہ کے علاوہ لکھا گیا، یعنی اللہ کی کتاب کے علاوہ بہت ساری باتیں موجود ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج خطیب گھنٹوں کا خطبہ دے گا، وہ چاہے کوئی بھی فرقے کا اور کسی بھی مسلک کا خطیب ہو، اکثر و بیشتر حال یہ ہے، باقی جگہوں پر تو حال یہ ہے کہ جناب خطبے کے اندر بھی فضائل اعمال اور فضائل سنت پڑھی جا رہی ہے، اور اہل حدیث خطباء میں بھی بیانات کرنے والوں میں کئی لوگوں کا حال یہ ہے، ادھر ادھر کی گپیں ہانکی جا رہی ہوں گی اور بیکار اور فضول قسم کی گفتگو ہو رہی ہوگی، نہ اللہ کا قرآن پڑھنا نصیب ہوگا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھنا نصیب ہوگا۔ ہاں، جو خطیب زیادہ لمبی لمبی گپیں سنائے، زیادہ قصے اور کہانیاں اور کہاوتیں سنائے، وہاں مجمع زیادہ ہوگا۔ اور لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ قرآن مجید ہضم نہیں ہوتا، حدیث بھی ہاضمے پر پوری نہیں اترتی۔ اگر لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنائے جائیں، کوئی رابعہ بصری کے قصے سنا رہا ہے تو کوئی جناب جو ہے وہ حسن بصری کے قصے سنا رہا ہے، اور ایسے قصے کے من گھڑت جو ہے وہ بیکار اور خود ساختہ، جن کا کوئی سر پیر نہیں، اور گھروں کے اندر بھی یہی حال ہے۔ بجائے یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم ہو، فیضان سنت اور فضائل اعمال کے جھوٹے قصوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔
گھروں کا یہی حال، مسجدوں کا یہی حال۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں المسنات، اسی کو پڑھا جا رہا ہوگا، اسی کو پڑھا جائے گا۔ اور یہ مسنات کیا ہیں؟ مکتوبت سوا کتاب اللہ عز و جل، جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھا گیا۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، اور آپ کا یہ فرمان سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4604، اور اس کے راوی ہیں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار، ہوشیار، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، میں کتاب بھی دیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے قرآن پاک بھی دیا اور اس کی مثل بھی دیا، یعنی اللہ نے مجھے قرآن مجید بھی دیا اور حدیث اور سنت بھی عطا کی۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ المسنات کے پیچھے پڑ جائیں گے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور کتاب اللہ کے علاوہ لکھا جا رہا ہوگا، وہ چاہے عالمگیری کا لکھنا ہو، قدوری کا ہو، ہدایہ کا ہو، اور اسی طرح دیگر بے شمار باتیں کتاب اللہ کے علاوہ لکھا جائے گا، اور یہی کچھ پڑھا جا رہا ہوگا، اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کہ ابھی یہ آخری صورتحال پیدا نہیں ہوئی، تھوڑے ہیں مگر موجود ہیں حدیث والے، اہل حدیث، کہ لوگوں کو اللہ کا قرآن بھی سناتے ہیں اور مسنات سے روکتے بھی ہیں کہ بھائی اگر اللہ کے گھر میں پڑھنا ہی ہے تو قرآن اٹھا لو، اللہ کے گھر میں اگر پڑھائی کرنی بھی ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری اور مسلم اٹھا لو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مسنات کے پیچھے پڑ جائیں گے، برے لوگوں کو اوپر لے آیا جائے گا، اچھے لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، گفتگو بہت زیادہ ہوگی مگر عمل کا ستیہ ناش ہو جائے گا، باتیں لمبی لمبی۔ اور آج یہی حال ہے، خطبہ دینے والا خطیب بھی بے عمل ہوتا ہے اور سننے والے جناب سامعین بھی بے عمل ہوتے ہیں۔ خطیب بھی فقط کہہ دیتا ہے، عمل کوئی نہیں کرنا، سننے والے بھی ثواب کی خاطر جمعہ پڑھ لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اسی میں میڈیا کہ باتیں لمبی لمبی، اسی میں جھوٹے اور کذاب قسم کے اور دجال کی صفات رکھنے والے حکمران، وعدے جناب بنگلے اور کوٹھیوں اور مکانوں کے، اور نتیجے میں ٹوٹا ہوا چھپر بھی عوام کی ہاتھ میں نہیں، وعدے بڑے بڑے جناب کاموں کے مگر عوام کے ہاتھ سے وہ ٹوٹے ہوئے چپل بھی چھینے جا رہے ہیں۔ روزی روٹی دینے کی بجائے عوام پر ٹیکس کا عذاب مسلط کر کے ہر بندے کا جینا مشکل بنا دیا گیا۔ تو فرمایا ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، اور جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے اور باتوں کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔